الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. حضرات اللہ کے اللہ شکر ہے کر رہا احسان ہے کہ اس سال 1445 ہجری اور 2024 کا رمضان سے ہمارے کیا اور الحمدللہ ہم تمام کو یہاں موجود ہیں روزے رکھ کر اور دین کے اس بنیادی تقاضے کو ادا کرنے کے بعد آج نماز شکرانہ کے لیے یہاں ہے. اصل یہ 2 رکعتیں جو ہم ادا کرتے ہیں یہ شکرانے جو آیت مبارکہ میں نے پہلی رکعت میں تلاوت کی تھی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس ماہ مبارک رمضان مبارک کی قرآن حکیم نازل فرمایا اور اس مہینے میں جو افضل ترین عبادت ہو سکتی ہے روزے کی عبادت اس کو فرض کیا جائے گا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ ماہ مبارک کو ہے جس میں اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا. واقعہ جو اللہ مبارک بات سے مختلف ہیں جنہوں نے روزے رکھے ہیں اور روزے کے تقاضوں کو بھی ادا کیا. اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو حضرات یہاں موجود ہیں ان کے علم میں نہ ہو کہ روزے فرض کیوں کیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو. حضور نے فرمایا روزہ اصل میں ایک جہاد ہے جو انسان کی نفسانی خواہشات اس پر عمل کرنے کے لیے اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس بات کو بھی خاص طور پر نوٹ کیجیے کہ اس ایک ماہ مبارک میں سحری کے وقت سے لے کر افطاری کے وقت تک وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال اور مباح قرار دی ہیں وہ بھی اس عارضی وقت کے لیے ہم اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جان بوجھ کر روزہ توڑنا کتنا بڑا ضرور ہے اور ان کا کفارہ کیا ہے. 60 روزے مسلسل رکھنے ہوں گے. تو روزے کا یہ ظاہر بھی اس درجے ہے کہ اس کے اندر اگر کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ان کی سزا بھی بڑی سخت ہے. لیکن اصل شے کیا ہے کیوں فرق کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو جو حضرات اس ماہ مبارک میں دن کے روزے اور تقویٰ پر کاربند رہے اور اسی میں اضافی چیز اور نوٹ کر لیجیے کہ رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا. ہمارے یہاں عام مسلمان بھی اہتمام کرتا ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کو مکمل کر لے. لیکن یہ کہ یہاں صرف تلاوت مقصود نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول مبارک میں فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للہ. یہ کہ دن کے روزے اور رات کے قیام کو حضور نے اپنی ایک ہی حدیث میں جمع کر دیا کہ دن کو روزہ رکھنا اور رات کے اوقات میں قیام کرنا قرآن حکیم پڑھنا اس کو سننا اس پر غور و فکر کرنا عمل کرنے کی نیت کے ساتھ. تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں.
حضور فرماتے ہیں کہ صیام اور قرآن دونوں چیزیں اپنے اس بندے کے حق میں جس نے دن کا روزہ رکھا اس کے تقاضوں پر کاربند رہا اور رات کے اوقات میں اس نے قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کو پڑھا ہے، اس پر غور و فکر کیا ہے، عمل کرنے کی نیت ہے، اللہ کے حضور دعا کرتا رہا ہے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں قرآن کی ہدایت پر تیرے دیے ہوئے فرامین پر میں عمل کر سکوں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا، فیشفعان۔ تو واقعتاً مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دن کا روزہ اور رات کے اوقات کے قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو قبول کیا۔ مولانا ابو حضرت علی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ندوی بلکہ ان کے ساتھ آتا ہے، جنہیں عام طور پر مولانا علی میاں بھی کہا جاتا ہے، رکھ اللہ ہے، بر صغیر بات کو ان کی بہت نام اور شخص ہے۔ انہوں نے ایک تقریر فرمائی تھی جس میں 2 روزوں کا ذکر کیا۔ ایک روزہ وہ ہے جسے وہ کہتے ہیں چھوٹا روزہ ہے، کہ جس کا دورانیہ صبح سے لے کر شام تک ہے اور کل 1 مہینے کے لیے اس کے تقاضوں کو ادا کرنا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، وہ اپنی جگہ بہت ہے۔ اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ان چیزوں کے اپنے اوپر منع کر دیتے، لیکن وہ فرماتے ہیں دوسرا روزہ وہ ہے جو انسان کی بنوت سے شروع ہو کر ٹل اینڈ جاری رہتا ہے۔ پہلا روزہ رمضان کا اگر چھوٹا تھا تو یہ بہت بڑا روزہ ہے، اور اس میں 1 مہینے کے روزے کی پریکٹس جو ایکسرسائز کرائی جاتی ہے وہ اس اعتبار سے کہ اللہ کے حلال کی ہوئی چیزوں کو بھی اپنے اوپر منع کرو، اس سے بھی اجتناب کرو۔ لیکن جو بڑا روزہ ہے جس کا آغاز انسان کی بنوت سے ہوتا ہے اور ٹل ڈیتھ وہ جاری رہتا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، حرام کا ارتکاب کرنے سے بچو۔ اور ایسے تقاضا جو قرآن حکیم کا ہم سے ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی فرمانبرداری پوری زندگی، اور اتنی ہی اہم بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو۔ تو اصل تقاضا ہمارے سامنے یہ رہنا چاہیے کہ روزے کا حاصل تقویٰ، اور تقویٰ ہمیں لے کر جاتا ہے اللہ کی بندگی کی طرف، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن میں فرمایا گیا جس شے کا حکم رسول دیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس شے سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین پر خود اتر کے اپنے احکام اور فرامین جو ہے وہ جاری نہیں فرماتا، اپنے انبیاء کے ذریعے اپنے رسولوں کے ذریعے احکامات جو ہے وہ۔ تو جن حضرات نے بھی اہتمام کیا ان کے لیے مبارکباد ہے، سب مبارکباد۔ لیکن میں خاص طور پر یہ کہوں گا کہ جن چیزوں کا ہم کسی درجے میں عادی ہو گئے تھے، 1 مہینہ کم نہیں ہوتا، پوری 1 منتھ ایکسرسائز کی ہے، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بنیادی شے کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری مسجدیں آباد رہی۔ عام حالات میں اگر فجر کی نماز میں 1-1.5 صف ہوتی تھی تو تب تک سبھی جو ہے موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے، انسانی ایک کمزوری ہے کہ جیسے جیسے روزے گزرتے گئے مسجدوں کی عمارت میں جو بہار تھی اس میں بھی کمی آتی ہے، لیکن آخری عرصے میں پھر دوبارہ وہی زور و شور شروع ہو گیا۔ تو نمازوں کی پابندی اختیار کرنا، اور نماز وہ ہے جو ہمارے دین کا مرکزی ستون ہے، اپنے رب کے ساتھ جڑے رکھنے کا اپنے آپ کو سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ تو نمازوں کا اہتمام کرنا، لیکن یہ کہ بہت ہی تب بات یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان گزرتا ہے ہماری مسجدیں پھر شکوہ کرتی ہیں، کہاں گئے وہ رمضان نماز۔ لہذا اس اعتبار سے جو اللہ کی یہاں موجود ہے وہ خاص طور پر نوٹ کریں کہ نمازوں کی پابندی اختیار ہے۔ پھر جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شخص نے کچھ نہ کچھ قرآن حکیم کے ساتھ تعلق رکھا، 20 تراویح تو کم سے کم نصاب لینا، قرآن کی تلاوت کی، اس معمول کو بھی جاری رکھیے۔ چلیے 1 مہینہ اگر آپ نہیں، 1 12 جو ہے 1 مہینے میں قرآن کا ختم نہیں کر سکتے تو کم سے کم 1 ربع پڑھ لیجیے،
نصف پڑھ لیجیے. ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے. آپ کے دن کا آغاز نماز اور قرآن سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن میں بھی بڑی برکت عطا کرتا ہے. پھر اگر شعور تھا اور یقیناً ہونا چاہیے اور رہا ہوگا انشاءاللہ کہ روزے کی حالت میں آپ نے کوشش کی ہے شعوری طور پر ہر دور کے گناہ سے بچنے کی، اس پروسیس کو بھی کنٹینیو کی ہے. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ ایک مہینہ ایکسرسائز تھی جو ہمیں کرائی گئی، جو اس بڑے روزے کے لیے تھی جس میں ہمیں ہر حرام سے بچنا ہے، خلاف شریعت کاموں کے ارتکاب سے بچنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اسی طرح اس مہینے میں اگر کوئی صدقہ و خیرات کا آپ نے اپنا روٹین بنا لیا تھا اس کو بھی جاری رکھیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اس ماہ مبارک میں ختم ہوتے ہیں. یہ چیپٹر کلوز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کرے کہ نہ صرف یہ کہ قائم رہے بلکہ انسان کے اندر وہ شعور پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. باقی یہ کہ میں رہ نہیں سکتا عرض فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے آج اس درد میرے دل میں سوا ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان جن کے دل میں کوئی دین کی محبت موجود ہے اس کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو نہ ہوگا. ہم نے تو بڑے اہتمام سے روزے بھی رکھے، تراویح بھی ادا کی، ایئر کنڈیشن مسجدوں میں تراویح ادا کی، جمعے بھی ہم نے بڑے خوب نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر لوگ تراویح کے لیے بھی اہتمام کرتے ہیں تو بالکل لگایا جاتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، کرنا چاہیے. لیکن تصور کیجیے ان لوگوں کا جن کے نہ سر پر کوئی چھت ہے نہ پانی ہے، کسی قسم کی خرد و نوش کا کوئی معاملہ نہیں، ہر وقت خوف اور دہشت کی فضا عام ہو جاتی. اگر کہیں معاملہ ہمارے ساتھ وہ ہو جاتا تو ہم پر کیا بیتتا. وہ تصور کر کے انسان کو جھنجھنی جو ہے وہ اسے لگتی ہے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے. وہ معاملہ جو وہاں اس پر فلسطین میں ہو رہا ہے، جو غربت میں ہو رہا ہے، کم سے کم ہمارے بس پڑتے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں دعا تو کر سکتے ہیں. 2 نفل نیت کر کے صلاۃ الحاجت کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں. اگر یہ بھی نہیں کرتے تو واقعہ یہ ہے کہ دینی غیرت اور حمیت کی شے کا نام تھا وہ اب سے رخصت ہو چکا. اور جو کچھ بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے بوسنیا کے مسلمانوں کے ساتھ، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے شہادت کی. اور اس طرح فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے کم و بیش بھی 40 سے 50 ہزار کی تعداد ہے، جس میں نوزائیدہ بچے بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، بوڑھے مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں. خدا نہ ان کو اپنی دعاؤں کو یاد رکھیے اور ان کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں. الحمدللہ کی خبر اچھی آ رہی ہے کہ وہاں ہماری طرف سے جو رسد پہنچائی جا رہی ہے وہ پہنچ بھی رہی ہے، اس میں دل کھول کر آپ حصہ لیجیے. تو یہ معاملہ جو ہے خاص طور پر اس عید کے موقع پر کہ ان کی عید کی کیفیت سے بدل ہوئی اور ان کے روزے کی شان کے ساتھ بیتے ہوئے یہ تصور کر کے ہمیں جھنجھنی ہوتی ہے کہ اگر واقعہ طریقے کیفیت کے ہمارے ساتھ ہوگی تو ہمارا تجربہ کیا ہوگا. باقی یہ کہ یہ امت ایک جسد واحد کی طرح ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امتی میری امت کا جسد واحد ایک جسم کی طرح ہے. اور ہمیں معلوم ہے ہمارے جسم کے کسی حصے میں یہ چھوٹا سا جوائنٹ ہے ہماری انگلی کا ہے یا انگوٹھے کا ہے، بام کے انگوٹھے کا، اس میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور پورا جسم سراپا احتجاج ہو جاتا ہے. زبان جو ہے وہ بھی استعمال ہو رہی ہے دعا اور سسکیوں کی آوازیں نکل رہی ہیں اس تکلیف کی وجہ سے جو ایک چھوٹے سے عضو میں پیدا ہوئی ہے. آنکھوں سے آنسو بھی روا ہوتے ہیں، پورا جسم جو ہے سراپا احتجاج. لیکن یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ جو بیت رہی ہے اور ہمارے احساسات اگر اس درجے کند ہو چکے ہیں نہ تکلیف تک نہ ہو رہی ہو، ہمارے معاملات میں سرے نور میں فرق باقی نہ ہو رہا ہو، تو یہ بات وہ ہے کہ جو میرے اور آپ سب کے ساتھ گوشت دے گئی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا رحمتیں ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بے چارے مسلمانوں پر کیوں نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو منقطع کر دیا. مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا وقت زیادہ ہو رہا ہے کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں غور و فکر کیا ہے تو آج امت مسلمہ کی ذلت، رسوائی اور دقت اس کا صرف ایک سبب ہے اور وہ اللہ کے کلام سے اپنے تعلق کو منقطع کر دیا.
نہ اسے پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آدھا ثواب بنا کر ہم نے اسے اپنے کہیں بلند جگہ کے اوپر جو ہے تاج میں سجا دیا ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر اس پر عمل کرنا، اسے اپنی زندگیوں کا جزو لا ینفک بنانا، حرام چیزوں سے اجتناب کرنا، گناہوں سے بچنا، اور پورے قرآن حکیم کا مطالعہ کر لیجیے، کوئی صفحہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں ہمیں آخرت کے انجام سے نہ ڈرایا گیا۔ حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اے مسلمانوں اپنا محاسبہ اس دنیا میں کرتے رہا کرو، اس سے پہلے کہ اللہ کے ہاں تم سے جبراً تمہارا محاسبہ ہے۔ بس انہی الفاظ پر میں ابھی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ دعا کے لیے اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام، اللهم زين أعمالنا باتباع نبيك محمد وصل عليه وسلم۔ اے پروردگار ہمارے رات کے اوقات میں جو عبادتیں اے پروردگار جس کی تجھے ہمیں توفیق عطا فرما، ان سب کو ہمیں اپنے احکامات پر چلنے والا، ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اپنے براہیم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی اتباع اے پروردگار نزدیک کے مسلمانوں کو رہے، ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کو، اور خاص طور پر جو مجاہدین اس وقت زبردست آزما ہے جاری قوتوں کے ساتھ، پروردگار ان کی اپنی تائید غیبی سے خصوصی ضرورت، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہماری تقصیروں کو معاف کرنا، جو بیماری ان سب کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کے سارے کام کرا، ہماری تمام جائز حاجات کو پورا کرنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ تمام حضرات کو میری طرف سے مبارک۔